بہت ٹیسٹ پہنچتا ہے اس سے. اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم السدی, ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا, یہ سدی بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے. بلغنا ان طلحہ ابن عبید اللہ قال, ہمیں حدیث ہمارے پاس ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی, تو وہی طلحہ وہ جمل میں جو مارا گیا تھا, جن کے پاس عشر مبشرہ میں سے ہے. ایحجبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عن بنات امنا ویتزوج نساءنا من بعدنا, کہتا عائشہ تو میری چچازاد بہن ہے, میری کزن ہے, مجھے وہ حکم دیتا ہے کہ میں وہ ہم سے حجاب کرے, پردہ کرے مجھ سے, وہ ہماری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, لئن حدث به حدث, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے, لنتزوجن نساءه من بعده, ہم اس کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ کس نے کہا؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے, یہ تمہاری کتاب ہے. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال طلحة ابن عبيد الله, طلحہ نے کہا تھا لو قبض النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ, اور طلحہ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. فنزلت وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت نازل ہوا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو. مزید حدیث دیکھ لو, ایک حدیث تو نہیں ہے. وأخرج ابن سعد عن ابي بكر ابن محمد وابن عمرو ابن حزم في قوله ما لكم ان تؤذوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت في طلحہ ابن عبید اللہ, یہ آیت طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس نے کہا تھا لانه قال, اس نے کہا تھا اذا توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت عائشہ, اس نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. کتنے حدیث ہو گئے بھائی؟ بہت سارے حدیث ہو گئے نا, مزید پڑھتے ہیں. وَأَخْرَجَ ابن جریر عن ابن عباس, ابن جریر طبری نے تاریخ کتاب تفسیر طبری میں ابن عباس سے روایت کیا, ان رجلا اتى بعض ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلمها وهو ابن عمها, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے چچازاد لڑکے نے ان سے آ کے بات کی. طلحہ اور عبید اللہ یہ چچازاد تھے. فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تم میری بیوی سے بات کرو, اس طرح نہ آنا ادھر. بلی فقال یا رسول اللہ انها ابنت عمی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری چچازاد ہے, چچا کی لڑکی ہے. واللہ ما قلت لها منکرا ولا قالت لی, ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی, ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی ہے. اس نے کہا قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ قد عرفت ذلك انه ليس احد اغیر من اللہ وانه ليس احد اغیر منی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت والا آدمی کوئی نہیں ہے, میری بیوی سے بات نہ کرو. فمضى, وہ چلا گیا. ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي, اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے, نبی کو بولا اس نے, یہ کیسا آدمی ہے مجھے منع کرتا کہ میں اپنی چچازاد بہن سے بات نہ کروں. اچھا, بات نہ کروں, یہ مجھے کیسے منع کر سکتا ہے؟ اچھا, فانزل اللہ هذه الآیہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ نازل کیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کے عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کریں. اچھا, یہ جب آپ کو باتیں سب آپ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کچھ تفاسیر دکھا دیں. اب یہ مولوی صاحب کو لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بات کاٹتے ہیں بہت. یہ کتاب تفسیر البغوی جلد نمبر 4 جلد نمبر 6, مصنف کون ہے؟ محی السنہ, ان کا امام ہے حسین بن مسعود بغوی, متوفا نمبر 516, چاپ دار طیبہ. کتاب کہاں چھپی ہے؟ 1411 میں سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں دار طیبہ جو ہے سعودی عرب کی کمپنی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 319 میں. آیا کون سا ہے بھائی؟ اس آیے کی تفسیر ہو رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, اسی آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں. روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة يا أمة فقال لست بأمك لك بأم إنما أم رجالكم فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں, تو عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں صرف مردوں کی ماں ہوں. تو بغوی صاحب کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امومہ کا مطلب امومہ کیا مطلب ہے؟ امومہ یعنی ماں ہونا, ماں پن, اردو میں کہیں گے ماں پن, مدرہڈ. اس مدرہڈ سے مراد کیا ہے؟ نکاح, تحریم و نکاح, صرف تحریم نکاح مراد ہے.
دوسری حدیث آپ کو, دوسری تفسیر آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض بشرح الملا علی قاری الحروی الحنفی جزء نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی, آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں. وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ تحریم نکاحن بدلیل قوله تعالی ولا تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا. اچھا, تو میرے محترم ناظرین, اگر اس آیت سے مراد اب اس آیت کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت کا پس منظر بڑا ایک تلخ پس منظر ہے, کہ وہ یہ لوگ جن صحابہ کی تکریم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ بڑے جان فدا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ غلط نظر سے, گندی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف دیکھتے تھے. یہ صحابہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے, اور رسول ان کے ایک حدیث نہیں, میں نے 10 احادیث آپ کو دکھا دیے اور بہت کم دکھا دیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو, ہم ان کی عورتوں کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تحریم نکاح نازل ہوئی ہے. وازواج امہاتہم, عائشہ کی خود اپنی بھی تفسیر رہی ہے اس آیت کی کہ اس کے سے مراد تحریم نکاح ہے, اس آیت سے مراد. اوکے سر, پتہ چلا, طبیعت صاف ہو گئی. بات کرو. ہاں جی جی جناب, آپ نے اپنی بات کر دی, اب میری بھی بات سنیں, آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. اب میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جتنی یہ قرآن کی آیت پیش کی ولا تنکحوا والی, اور اس کے بعد روایات پیش کی, یہ جو روایات ہیں یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں حضور کی حیات مبارکہ سے کے دور کی ہے. ٹھیک ہے, حضور کے وصال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا, جب قرآن نازل ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے. آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں, آپ نے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا, میری کال کو روک دیا, آپ نے ساری تفسیریں, ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے, ہم تو اس چیز کے قائل ہیں, لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے نا, آپ اس بات کو جواز بنا کر کے توہین کریں گے. یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں, نکاح کے پیغامات, یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہیں, یہ بات کی نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی, جو صحابی ہے, کسی ایک نے بھی یہ اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح, عائشہ نے خود تفسیر کیا. نہیں, تحریم نکاح ٹھیک ہے نا کب ہے؟ آیت نازل ہونے سے پہلے تھی, بات کی جب آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی. حرمت آ گئی نا کہ نہ آ گئی؟ حرمت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ یاری صاحب, حرام ہو گئی نا, نکاح حرام ہو گیا نا. ہاں, ختم, حرام ہو گیا نا. عمومت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ کے نزدیک